السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں سے مجھے ایک شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے۔ دوستو، آج گناہ کی ویڈیو ہوں یا بیکار کی ہوں یا فضولیات کی ہوں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت اس کو دیکھتے ہیں، جبکہ اس چیز کا دیکھنا اور دکھانا سننا ہر چیز گناہ ہے۔ جس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہو وہ جگہ کل قیامت کے دن آپ کی گناہ کرنے کی گواہی دے گی، لیکن ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ دین اسلام سے متعلق ہوتی ہے۔ ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس کے اندر کوئی بیکار باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور چینل پر نئے ہوں تو ضرور سے سبسکرائب بھی کریں۔ تو دوستو، آج میں جس ٹاپک پر آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں وہ عقل مند اور بے وقوف سے متعلق ہے، کہ بے وقوف کون ہے اور عقل مند آدمی کون ہے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بے وقوف اور عقل مند دونوں کی پہچان بتائی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ الامانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے اور اپنی نفس کی ہر ایک بات کو نہ مانے، بلکہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور بے وقوف اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی ہر خواہشات کے پیچھے چلے، اپنے خواہشات کے موافق زندگی گزارے، اللہ کے نافرمانیاں کرے، گناہوں سے نہ بچے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید لگا کر کے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھو، عقل مند اسے کہا گیا کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو نافرمانیاں کرے، خواہشات کے پیچھے چلے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید لے کر کے بیٹھے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ چاہے تو آدمی کو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ معاف فرما سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو چھوڑ کر کے انسان کے گناہ چاہیں کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ جس کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہیں معاف فرما سکتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہمیں سکھا رہے ہیں، جو آپ ہمیں سبق دے رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم پہلے اچھے کام کریں، گناہوں سے بچیں، نافرمانیوں سے بچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید لگا کر کے بیٹھیں۔ اسے عقل مند کہا گیا ہے۔ تو عقل مند یہ آدمی ہے جو گناہوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید لگا کر کے رہے۔ اس بات کو میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو اور وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید مشہور بادشاہ گزرا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو۔ نیک صالح بادشاہ تھا، اور انہی کے زمانے میں ایک اللہ والے بھی تھے جن کا نام حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، جو بظاہر دیوانے جیسے لگتے تھے۔ ان کی حرکتیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ بیوقوف ہے، لیکن وہ حقیقت کی باتیں کہتے تھے، حکمت کی اور کام کی باتیں کہتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو ان بزرگ سے اچھے تعلقات تھے، اور باقاعدہ اپنے درباروں سے کہہ رکھا تھا کہ بہلول جب بھی ہمارے پاس آنا چاہے اسے آنے دیا جائے، ان کو کبھی بھی روکا ٹوکا نہ جائے۔ چنانچہ حضرت بہلول جب بادشاہ کے دربار میں آنا چاہتے فوراً آ جاتے، بادشاہ سے ملتے اور چلے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کے پاس آئے، تھوڑی دیر تک بات چیت کی۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک لکڑی تھی، ایک ڈنڈا تھا، وہ لکڑی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دے دیا اور کہا، بہلول، تمہیں اپنے سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف آدمی نظر آئے تو اس کو یہ لکڑی دے دینا۔ بہلول نے کہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر بہلول وہاں سے واپس آ گئے۔ ایک مدت کے بعد حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم پڑا کہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہیں، بہت ہی نازک حالت میں ہیں، شاید کہ ان کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، دیکھا بادشاہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، آخری حالت ہے۔ پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، بہلول، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آخرت کا سفر ہے۔ تو حضرت بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، واپسی کب ہوگی آپ کی؟ یعنی آپ جو آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں کب واپس آئیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا، بھلا وہاں سے واپس کون آتا ہے؟ جو آدمی جاتا ہے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں سے تو واپس کوئی نہیں آتا۔ اچھا ایسی بات ہے؟
تو پھر آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ نے کوئی لشکر بھیجا ہے، کوئی فوج بھیجی ہے، آپ نے ضرورت کے سامان وہاں پر بھیج رکھا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا پھر وہی بیوقوفی والی بات کر رہے ہو تم، بھلا کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی جانے سے پہلے لشکر بھیجتا ہے کیا؟ کوئی اپنے پاس ضرورت کا سامان لے کر کے جاتا ہے کیا؟ جو بھی اس دنیا سے جاتا وہ تنہا ہی جاتا۔ پھر اچھا ایسی بات ہے، تو بہلول نے وہ لکڑی جو بادشاہ نے ان کو ایک زمانہ پہلے دی تھی، وہ لکڑی نکال کر کے بادشاہ کے سامنے رکھی اور کہا بادشاہ سلامت، آپ نے یہ لکڑی مجھے اس لیے دی تھی تاکہ مجھے اگر اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اس کو وہ لکڑی میں دے دوں، لیکن میں نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، مجھے کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں ملا کہ جس کو میں یہ لکڑی دے دوں، سوائے آپ کے مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک چھوٹا سفر پر جاتے، ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، پورے ساز و سامان رہتا تھا، لاؤ لشکر رہتا تھا، اور یہاں آپ اتنے بڑے سفر پر جا رہے ہیں، آخرت کا سفر ہے، ایسا سفر جہاں سے آپ کی واپسی کبھی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے آپ نے کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ بھلا آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جب حضرت بہلول نے یہ باتیں کہی، بادشاہ نے سنا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہنے لگا بہلول، ہم تو تمہیں ہمیشہ بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن آج مجھے معلوم پڑا کہ تمہارے سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں۔ تم نے ہمیشہ ہمیں صحیح بات کہی ہے کہ جس سفر پر ہمیں جانا ہے اور وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اس کی ہمیں تیاری نہیں، لیکن دنیا کے سفر کی، یہاں جانا وہاں جانا، دنیا کی زندگی کی ہمیں فکر رہتی ہے، لیکن وہ جو آخرت کی اصل زندگی ہے اس کی ہمیں فکر نہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو واقعہ ہے یہ ہماری زندگی کے اوپر صحیح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، دنیا کی زندگی کی فکر ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی اس کی ہمیں فکر نہیں، جو موت کے بعد کی زندگی آنے والی ہے۔ ہم سب کو اس بات پر یقین ہے کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب بھی دینا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، ہمارے وہ کام کیسے ہیں، کتنی جھوٹ بات بول رہے ہیں ہم، دو پیسے کمانے کے لیے حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہماری ایسی حالت ہے، اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ تو بھلا ہمارے سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ ہم اپنی خواہشات پر چل پڑے ہیں، اللہ کے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ اگر معاف بھی فرما سکتے ہیں تو اللہ پکڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ گناہوں سے بچے، نیک کام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نافرمانیوں سے بچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید لگائیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔